ریڈی. اب زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ ذکر اللہ کی بھی عادت پڑ جائے، اس کی بھی ہمیں محنت کرنی ضروری ہے. ذکر اللہ کا اہتمام جیسا کہ ہمارے بڑے بتاتے ہیں، وہ تو ایک اہتمام اس طریقے سے ہے کہ 100 دفعہ صبح اور شام استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ، اس کا اگر ہم اہتمام کریں گے، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار اور 100 دفعہ جو ہے وہ تیسرے کلمے کا اہتمام صبح اور شام کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ و منوال جو موت عطا فرمائیں گے تو ذاکرین کے ساتھ حشر ہوگا. اب یہ تو ایک تو یہ ذکر ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی، پابندی کے ساتھ، اور پھر ہم اس کی گنتیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اصل ہم نے کرنا کیا ہے؟ جتنی دعائیں ہیں وقتاً فوقتاً، بیت الخلاء جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، کھانا کھانے کی، کھانے سے پہلے کپڑے پہننے کی، گھر میں آنے کی، جانے کی، ہر وقت کی دعا، ہر وقت. پل آ گیا، راستے میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے پل آ گیا تو یا رب صلی وسلم، ہر پل کے لیے یہ دعا ہے. اور مفہوم ہے حدیث کا کہ اگر کسی نے اس کا اہتمام کر لیا دنیاوی پلوں پر سے گزرتے ہوئے، یا رب صلی وسلم کہہ لیا، فرمایا قیامت کے دن جب پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوگا تو اس کی زبان عادی ہوگی، یہ جملہ کہہ رہا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت نصیب ہوگی، عافیت سے پل صراط پار کر لے گا یہ جو دنیا میں پلوں کے اوپر اس دعا کے پڑھنے کا عادی ہوگا. یہ وقت وقت کی دعائیں ہیں جن کا اہتمام ہے ہمارے لیے، صبح شام کی دعائیں. اٹھنے کے بعد جو ہے پہلا عمل کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، وہ فرماتے کہ جس نے اس حدیث پر عمل کیا، ایک اندازہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کو، کہ جیسے ایک وہ سنت جو کہ ہمارے آج کے دور میں اب موجود نہیں ہے، اب ہم اس کو اس دور میں رواج دے رہے ہیں. فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا، اللہ رب العزت اسے 100 شہداء کی شہادت کا اجر عطا فرمائیں گے. اور شہداء بھی کون سے بھائی؟ بدر والے، جن کے اگلے پچھلے معاف، یہ والے نہیں ادھر والوں نے مار دیا تو ادھر شہید کہہ دیا، اور ادھر والوں نے مار دیا تو ادھر والوں نے شہید کہہ دیا، یہ والا شہید نہیں، وہ اللہ ہے بدری شہید شہداء کی. اس کا اہتمام کرنے کے اوپر ہے کہ جو اس کا ذرا سا بھی سیکھتے ہوئے اہتمام کر لے گا اللہ جل شانہ. اب اٹھ کے اس نے کچھ نہیں کیا، سب سے پہلے یہ دونوں ہتھیلیوں سے آنکھوں کو مل لیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک. ایک دم کبھی بستر سے نہیں اٹھے آپ علیہ السلام. اٹھتے تھے بستر سے اور تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. ہماری یہ میڈیکل کی سائنسز اب ان چیز کو پروو کر رہی ہیں. ایک دم اگر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور فوراً ایکٹیویٹی میں آ جاتا ہے، واش روم بھاگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، جب اس ایکٹیویٹی میں فرض کرے آ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھتا نہیں ہے، تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جس کو ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں. ایک وقت تک تو اس کو برداشت کرے گا، لیکن دل ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی عمل کے کرنے پر ہارٹ اٹیک ہوگا، آدمی اسی وقت گر جاتا ہے. ابھی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، شریعت کے اعمال میں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی دلیلوں کی ضرورت نہیں. میں نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. میں کیوں اس کو کاپی کروں گا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اٹھے، ہاں بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ، موو نہیں ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو جو ہے ہتھیلیوں سے آنکھوں کو مل لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنت زندہ فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ دھونے سے پہلے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، سب سے پہلے تشریف لے جاتے تھے اور ہاتھوں کو دھوتے تھے، اور پھر اس کے بعد کسی چیز کو پکڑتے تھے. ایک اور سنت زندہ کرنے کا اللہ نے ہمیں اجر دے دی. اب یہ ساری اس وقت کی دعائیں، ساتھ ساتھ جو دعائیں پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ جاگنے کی دعا ہے. اللہم بسمک اموت واحیا، یہ سونے کی دعا ہے. کلمہ دونوں کے ساتھ ملا لیں گے تو حدیث کا مفہوم کلمہ ذکر ہے. کلمہ اگر ساتھ ہم نے ملا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سوتے ہوئے اور یہی کہہ دیا میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو میں نے سوتے ہوئے اور جاگتے ہوئے دونوں دفعہ اس کا اہتمام کر لیا. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کلمے کا اہتمام کرتا ہے، یہ دنیا جو ہے اس شخص کو آخرت کے لیے، دنیا اپنے میں لگا کے سب کچھ بھلا دیتی ہے نا، آخرت سب کچھ یہی دنیا اس کلمے پڑھنے کی برکت سے یہی دنیا اس شخص کو آخرت کے لیے مستعد رکھے گی، اور اس پر سے ہر بلا اور مصیبت کو ٹال دیا جائے گا جو اہتمام کرے گا. ہمارے اللہ والے بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہ فرماتے کہتے ہیں جس نے اہتمام دنیا میں کیا، قبر میں رکھا جائے گا اور جیسے ہی حاضری ہوگی اس کو اٹھایا جائے گا، جگایا جائے گا. فرمایا جس کو یہاں عادت پڑی ہوئی ہوگی کلمہ طیبہ کی، وہاں اللہ اپنی قدرت سے اسے یاد کرا دیں گے. ہاں
اہتمام. میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیوں ہم سے محنتیں کرائی جا رہی ہیں. کہ اللہ نے اپنی عزت میں اضافہ کروانا ہے ہم سے؟ نہیں، یہ ساری کی ساری ہماری مغفرت کے لیے اللہ نے راستے کھولے ہوئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جماعت بیٹھی تھی، بھائی بات کرتے کرتے کہنے لگا ہمیں کلمہ بنانا ہے، کلمے پر محنت کرنی ہے، کلمے کا یقین بٹھانا ہے، کلمے کو پھیلانا ہے، کلمے کو پکانا، اور خوب محنت کر رہا وہ کلمے کے اعتبار سے نا. تو بیچ میں سے ہی مجمع میں سے ایک لڑکا اٹھا، کہنے لگا بالکل سچ کہتے ہو، بالکل سچ کہتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے. انہوں سب نے بٹھایا بھی بیٹھ جاؤ، تشکیل کے بعد بات کریں گے. بعد میں اس کو بلایا، بچے سے پوچھا اتنے جذباتی کیوں ہو گئے تھے بیان کے دوران؟ وہ کہنے لگا کچھ عرصہ ہوا ہے میرا چچا مرا ہے، میرے چچا نے ساری زندگی سبزی بیچی ہے، اور میں مرتے وقت چاچا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں چاچا سے کہہ رہا تھا چاچا کہو لا الہ الا اللہ، اور چاچا کہہ رہا تھا 8 آنے پاؤ 6 آنے پاؤ 8 آنے پاؤ 6 آنے پاؤ. جس ہانڈی میں ساری زندگی دال پکی ہوگی، آخری وقت میں توقع کروں چمچ پھیروں کہ اس کے اندر گوشت کی بوٹی نکلے گی، تو پھر مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. پکی دال ساری زندگی، پکی 6 آنے پاؤ 8 آنے پاؤ تھی، تو کلمہ کہاں سے آتا؟ یہ ایک اہتمام ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں عطا فرما دے. مسواک کا جس نے اہتمام کیا، وضو کے وقت مسواک کا جس نے اہتمام کیا، اللہ رب العزت، حدیث کا مفہوم ہے کہ مرتے وقت فرشتہ اس کے سرہانے پر کھڑا کریں گے جو اس کو کلمہ یاد کروا دے گا. یہ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اور سب سے کم فائدہ کیا ہے؟ منہ سے بدبو دور ہوتی، جراثیم دور ہوتے ہیں. یہ اب ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں. اب کوئی ایسی خاص دعا بیچ میں نہیں ہے وضو کی. بسم اللہ والحمدللہ کہا اس نے، اور وضو کا اہتمام کر لیا اس نے. حدیث کا مفہوم ہے جیسے ہی آخری قطرہ اس کا گرے گا پانی کا، وضو کے پانی کا، اس کے جسم سے آخری قطرہ جیسے ہی گرے گا، اس کا آخری گناہ اس کے ساتھ دھل کے نیچے چلا جائے گا. اہتمام صرف کرنا ہے. یہ سب ذکر ہیں ہمارے، صبح شام کے اعمال ہیں، ذکر ہیں ہمارے. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. صبح شام کی ذکر ہے اللہ رب العزت کے. اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آسان. جمعے کے دن مغرب کے بعد اگر کوئی شخص 41 دفعہ اللہ جل شانہ کا ذکر اس طرح کہتا ہے، یا معیذو، عزت والا، یا معیذو، جمعے کے دن مغرب کے بعد 41 دفعہ جو اس کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کو وہ عزت نصیب فرمائیں گے کہ لوگ دانتوں میں انگلیاں دے کے کہیں گے اس کو عزت کہاں سے مل گئی، اتنی عزت اس کے پاس کیسے؟ حیران کن سطح کے اللہ رب العزت اس کو عزت نصیب فرمائیں گے. آسان کام ہے. میرے ایک دوست نے مجھے بتایا، کہنے لگے جمعہ ہی کے دن اگر آپ عصر اور مغرب کے درمیان 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، الحمد شریف پڑھ لیتے ہیں، فرمایا اللہ پاک اس کے جواب میں سال بھر کی حلال روزی کا بندوبست عطا فرماتے ہیں. میں بڑا پریشان تھا ایک وقت میں، مفتی سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں گیا. میں نے کہا حضرت کچھ مالی اسباب سے پریشانی ہے. فرمانے لگے حضرت 41 دفعہ سورہ قریش کا اہتمام فرمائیے، اللہ رب العزت آپ پر روزی کے بند دروازے کھول دے گا. آج اس بات کو میرا خیال ہے تقریباً کچھ نہیں 24-25 سال ہو گئے، اور اس کا اہتمام کیا. اللہ نے توفیق دی، اللہ نے یہ والا ہاتھ جو ہے وہ یہ والا کر دیا. آج تک یہ ہاتھ نہیں کبھی ہوا، آج تک نہیں ہوا. اللہ نے دینے والوں میں شمار فرما دیا. اس کا اہتمام ہوگا کہ روزی کی برکت ہو. ہر وقت وضو کا اہتمام رکھتے ہیں ہم. اب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اب آسمان پہ دیکھا، اور آسمان پہ دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ. یہ ہمارے انگلی اٹھانے کا بھی ایک رواج چل پڑا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جس نے اہتمام کر لیا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جس سے چاہے مرضی جنت کے اندر داخل ہو. قیامت میں وضو کے بعد اتنا سا اہتمام کرنا، آسمان کی طرف دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ تو دن بھر اور رات بھر کرنے والی باتیں، ساری رات بھی اگر اللہ کے ذکر کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے رہیں گے، کیسے اور کہاں اور کس طرح کرنا ہے، یقین مانے راتیں ختم ہو جائیں گی، یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. اللہ جتنا کہا سنا اس پہ ہم کو کہنے والے اور سننے والے دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.